سے تحفہ دیا گیا تھا. رشین گنز 1800 میں یہاں پر رشین کچھ بندوقیں لے کر آئے تھے اسپیشلی ایشیا سائڈ پہ. گینڈ ٹوڈل کے ان کا اوریجنل ماسک جیسے آگے سے اسٹیک کے ساتھ اس میں بارود وغیرہ بھرتے تھے. اس روم کو زیادہ ہوادار روم استعمال کرتے, کوئی موسم خراب ہو انہیں تختوں سے کور کر کے رکھا کرتے تھے. یہ آپ لوگوں نے بنایا, یہ پہلے نہیں ٹینٹ ہم نے خود لگایا ہے, یہ آپ لوگوں نے ووڈن کور کرتا ہے اگر موسم خراب ہو, کافی زیادہ ہوادار روم ہوتا ہے. And well guys, this one is the last room. I hope you enjoy your tour. Thanks for your coming. Thanks for your donation. very nice. زبردست فوٹو آ رہی ہے. سب سے پہلے آل انڈین مسلم لیگ کی بنیاد رکھی, پہلا پریزیڈنٹ علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھ کے سر سے دن کے خواب کو پورا کرائے تھے. گوادر عمان سے خرید کو پاکستان کو تحفہ دیتے. اور ایک مزے کا چیز, صرف مزے کا چیز آپ کو دکھائیں گے, پھر اس کے بعد اگلے چیزوں میں چلے جائیں گے. اس اینیمل کو اتنے 2 سے 2.5 کروڑ روپے پے کر کے اس میں صرف ہمیں ایک فائر کی پرمیشن ہے. اگر if we can miss the fire, our whole money will be gone. ایک منٹ, Yeah, just only one fire. ممکن دیکھ بھال نہ ہونے پر سے روز بروز بے کرتی جا رہی تھی. خطب کے رابطے کو پرسنلی پرنس کریم آغا خان نے سیریس لے اس کو ہیریٹیج یا ایک میوزیم کی شکل میں کھولا جائے. جو کرنٹ میر آف ہنزا جو ہے, میر اعظم فضل خان یہ گلگت بلتستان کا ایکس گورنر تک رہ چکے ہیں. یہ ان کی ملکیت تھی. جب ان سے اس قلعے کے بارے میں پیشکش ہوئی تھی تو اس نے قلعہ بالتٹ جو ہے یہ پبلک کے نام پہ ڈونیٹ کر چکے ہیں. ابھی ایک پبلک پراپرٹی ہے. 6 سال قلعہ بالتٹ کی رینوویشن ہونے کے بعد اس قلعے کو جب اپنے مہمانوں کے لیے کھولنا چاہیے, وہ 29 ستمبر تھا 1996. اس دور کا جو ہمارا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے فاروق احمد خان لغاری آئے تھے. پرنس کریم آغا خان کو 20-22 ممالکوں کی ایمبیسیڈرز آ کے قلعہ بالتٹ کی اوپننگ کر چکے ہیں. اب اس قلعے کو دوبارہ فیوچر زندہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, اس لیے جتنے بھی ہمارے وزٹرز آتے ہیں انہیں میں سے کچھ ٹکٹ کی شکل میں کچھ کرنے کی شکل ہے. آپ کے ٹکٹ جو ہے اس فورٹ از اے ڈونیشن یا آپ کی کنٹریبیوشن ہے, تو آپ مہمانوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اسپیشل فار یور ڈونیشن اینڈ تھینکس فار دس. ہمیں اس مہمانوں کو اس قلعے کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن لازم لگاتے ہیں. معزز مہمان, آپ کے ساتھ بچے کچھ زیادہ ہیں تو میں مہمانوں سے ایک ریکویسٹ کر لوں گا, اگر کسی بھی مہمان نے آپ لوگوں نے سائن بورڈس پڑھے ہوئے ہیں تو بہتر ہے. باقی ان سائن بورڈس کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم ڈسپلے میں رکھتے ہیں ان کے اوپر ہم زہریلا کیمیکلز استعمال کرتے ہیں. چیزوں کو پرزرو رکھنے کے لیے پلیز اپنے بچوں سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ کوئی بھی چیز جو ڈسپلے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ٹچ کرنے سے گریز کر لیں. اور جہاں تک رسی لگا ہوا ہے ہم نے رسی کراس کر کے کسی آگے ایریا میں بالکل نہیں جانا ہے. معزز مہمان, ہنزا میں 2 قلعے ہوتے ہیں. قلعہ بالتٹ ہے اور جس قلعے میں آپ موجود ہیں یہ قلعہ بالتٹ ہے. قلعہ بالتٹ 200 سال بعد ہنزا کے حکمرانوں نے قلعہ بالتٹ کی بنیاد رکھی ہوئے تھے. پہلے قلعہ بالتٹ میں رہے ہیں, پھر اس کے بعد ریزیڈینشیل قلعہ بالتٹ شفٹ کر چکے ہیں. تو قلعہ بالتٹ کی جو عمر ہے یہ قریباً 800 سال ہونے کو جا رہی ہے. اس پوری بلڈنگ کی عمر بھی نہیں, بلکہ 800 سال پہلے بنیاد رکھی تھی. ان 800 سالوں میں بہت سارے حکمران گزر چکے ہیں. ان لوگوں نے صحیح اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈیشنز دیتے گئے ہوئے ہیں. 1945 تک قلعہ بالتٹ جو ہے یہ رائل فیملی کے ریزیڈینشیل رہ چکا ہے. پھر 1945 میں اس قلعے کا جو